جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی ناظرین، صدا آباد رہیں۔ ماہ شعبان کی مہینہ برکتوں کے ساتھ چل رہا ہے اور ماہ رمضان کی آمد کا سلسلہ بھی، اور لوگ تو ذہنی طور پہ اسی عبادات کے لیے جی تیار ہیں، اور خوشیوں سے ہر کا چہرہ دمک رہا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، شعبان کی برکتیں، اور پھر ماہ رمضان نزول قرآن کی برسات کا مہینہ ہے، رحمتوں کا جی ہم چلتے ہیں جی اپنے پہلے استخارے کی طرف۔ مستری اقبال صاحب ہیں، لکڑی کا کام ہے، کبھی خوب ہوتا ہے اور کبھی نہ ہونے کے برابر۔ آرا مشینیں نئی لگائی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ خراب ہونے کا معاملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ روز کا ہے، یہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کسی نے بتایا، بھائی کسی نے بتایا تو آپ میرا پروگرام دیکھ لیتے۔ تو کسی نے بتایا، اس نے آپ کو نمبر دے دیا، آپ نے ادھر کال کر لی، پروگرام نہ دیکھا آپ نے۔ تو پروگرام دیکھ لیا کریں آپ، اور سن بھی لیا کریں کہ ہو سکے آپ سے ملتے جلتے سوالات کے جواب میں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کی بھی مدد مل جائے آپ کو۔ جی اقبال صاحب، یہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ حدید جو ہے، جہاں پہ یہ آپ کے آرے مشین جو یہ لگی ہوئی ہیں، نئی مشینیں لگی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ صبح کے معمولات میں آپ یہ کوشش کیجئے گا اپنے نماز فجر کے بعد باوضو ہو کے بڑی اپنے سکون و اطمینان کے ساتھ وہاں پہ سورہ حدید کی تلاوت کیجئے گا، اور اس کے بعد جب سورہ حدید کی تلاوت کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہہ کے اپنے آرا مشینوں کی طرف نہ جی دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ خالق کائنات انہیں میرے لیے صاحب برکت عطا فرما دے، میرے لیے اس میں برکت ہو جی، اور مجھے صاحب برکت بنا دے کہ مجھے برکتیں نصیب ہوں جی۔ آگے ہیں جی جمشید صاحب، شوگر کی وجہ سے نیوروپیتھی کی شکایت ہے، ڈپریشن اور ٹینشن میں پڑ جاتا ہوں، علاج ابھی مسلسل نہیں ہو رہا، وظیفے کی گزارش ہے۔ جی جمشید صاحب، ایک تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نیوروپیتھی بیسکلی تو یہ ہے کہ یہ دماغ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ یا پاؤں پہ جاتی ہے یا آپ کے یورن کی اس پہ چلی جاتی ہے جی، یہ جی ٹھیک ہے جی، تو علاج ضرور لیجئے گا۔ اچھا، یہ ڈپریشن اور ٹینشن جو ہے یہ اس میں مین کاز ہے، مین وجہ ہے اس کے اندر۔ آپ اس سے نجات لے لیں، آپ کا یہ مرض جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، شوگر کنٹرول ہوگی تو آپ واپس آ جائیں گے اپنی نارمل لائف کے اندر۔ یہ آپ کا نہیں، یہ بہت سے بڑے 10-12 سال سے یہ سوالات مختلف آ رہے ہیں، اور جب ٹینشن اور ڈپریشن سے ذرا جہاد ہے یہ بڑا اپنے ساتھ جی، جنہوں نے کیا ہے وہ نکل آئے، اس سے بہتری کی طرف نکل آئے جی۔ اس سے جی واک اپنا جو ہے لازم اسے کیجیے گا، تاکہ پاؤں کی طرف جب یہ جائے گی تو یہ واک سے آپ کی درست ہو جائے گی، اور اس میں علاج آپ نے لینا ہے، ضرور لینا ہے جی۔ تو وظیفے کی آپ نے پوچھا ہے، تو سورہ یاسین صبح ایک بار اور رات کو سورہ مزمل پڑھ کے دعا کیجیے گا، خالق کائنات آپ کو شفا سے نوازے گا جی۔ جی آگے ہیں جی عابد علی صاحب جی، بیوی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں، چلنے پھرنے سے رہ گئی ہیں۔ جی عابد صاحب، پہلے تو آپ پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ علاج بہت ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیے گا، اچھے ہاتھوں میں جائیے گا۔ اچھے ہاتھوں میں جانے سے آپ مرض کی جو یہ کیا کہتے ہیں نا کہ اصل وجہ تک پہنچ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے، یورک ایسڈ ہے، کیا چیز ہے، کیا جو یا وجہ آپ کو پتہ چل جائے گی، پھر علاج بھی اپنے صحیح اس پہ جائے گا۔ اور پھر جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، تو وہ پڑھنے والی چیز بھی علاج ضروری ہوگا، تو پڑھنے والی چیز بھی آپ کی مدد میں شامل ہو جائے گی، اور وہ برکتوں سے آپ کو اس طرف شفا کے لے جائے گی۔ اور وہ ہے سورہ نمل کا پہلا رکوع، کلونجی کے دانوں پہ ایک ذرا سی، جیسے اس مٹھی میں جتنے آ جائیں، اس میں چٹکی میں جتنے آ جائیں، مٹھی کہہ گیا سوری، چٹکی میں جتنے آ جائیں، اس چٹکی میں 10 دانے آ جائیں، 5 آ جائیں، ان پہ سورہ نمل پڑھ کے نا جی وہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو دے دیجئے گا، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ بعدی چیزوں سے پرہیز کروا لیجئے گا۔ اگر یورک ایسڈ ہے تو پھر دیکھ لیجئے گا اس میں کیا احتیاط ہے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کو جی۔ جی آگے ہیں جی ماریہ اسلم، خاوند ہر وقت جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم خلا لے لو،
واہ 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 واہ، تم لے لو گے۔ میں 4 سال سے اس اذیت میں مبتلا ہوں، کوئی راستہ ہے تو بتا دیں بہتری کا۔ کیا اسی طرح زندگی گزرے گی؟ میں خلا نہیں لینا چاہتی۔ ہاں وہ چھوڑ دیں، وہ بھی نہیں چھوڑتے، مجھے کہتے ہیں کہ خلا لے لو۔ بیوی پتہ نہیں کوئی ایسی شرائط، اللہ تعالیٰ نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو، آپ کا خداوند کریم کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کے لیے محبت اور اس اذیت سے یہ محبت پیدا کرے میاں بیوی میں، تو پاک رسول کا صدقہ میری دعا ہے آپ کے لیے اس میں جی۔ اور راستہ بتا دیں تو راستہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 34، دیکھیے گا جی۔ سورہ فاطر، یہ سورہ فاطر، فے الف فا توئر تر فاطر، کئی لوگ فاتحہ سمجھ جاتے ہیں۔ سورہ فاطر، فاطر جسے یہ کہتے ہیں نا کہ رب فاطر السماوات والارض، کہ جو زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، یہ وہ فاطر ہے جی۔ یہ فاطر کی آیت نمبر 34 کو دیکھیے گا جی، اس میں کیا حکم آ رہا ہے؟ جو حکم آ رہا ہے وہ آپ کا فیوچر ہے جی، اسی میں آپ کا وظیفہ بھی ہے۔ اس میں آخری 2 لفظ ہوں گے، اسم الہی ہوں گے، وہ وظیفہ بنے گا۔ پہلا حصہ آپ کا فیوچر ہے، جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب قرآن دے رہا ہے آپ کو جی۔ یہ آگے ہیں جی ہمارے پاس فیض خان صاحب ہے جی، فیض علی خان جی۔ دل کا آپریشن ہوا ہے، بہتر ہو رہا ہوں، جیسے ہی رات آتی ہے موت کا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معدے کے پرابلم میں بھی مبتلا ہوں، آپریشن دل کا ہوا، بہتری ہو رہی ہے اور معدے کے پرابلم میں مبتلا ہوں، تو اس اذیت سے نکلنے کے لیے کچھ بتا دیجئے جی۔ جی فیض صاحب مردان سے یقیناً آپ جی، آپ ہاں، تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات رات کو سوتے وقت جی، سورہ حشر کی 3 آیات جی، ہو الذی سے آگے اسماء الہی ہیں، آپ وہ جو اسماء الہی ہیں اس میں دیکھیے گا، اس میں آپ کو روشنیاں ہی روشنیاں نظر آئیں گی اس خدا کے ناموں میں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ شروع کر لیجئے گا، یہ آپ رات کا معمول ہے 3 مرتبہ سونے سے، جب آپ بیڈ پہ جا رہے ہیں، سونے کے لیے جا رہے ہیں، جب ارادہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے وضو کر کے یقین جانیے گا اس وہم، اس وسوسے، اس اذیت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور مہینوں میں نہیں چھوٹے گی، 1 ہفتے میں آپ اس کیفیت سے باہر آ جائیں گے جس سے آپ ڈرتے ہیں جی۔ جی آگے ہیں جی اسد ضیاء صاحب، تو بڑا چھوٹا سا سوال ہے جی، تعلیم کے لیے ذہن کھل جائے، کچھ بتا دیں جی اسد صاحب۔ تو میری طرف سے سورہ اعلیٰ ہے جی، آپ کو سورہ اعلیٰ کی تعلیم، اور یہ فرمان رسول ہے اور فرمان جناب امیر علیہ السلام ہے کہ جو سورہ اعلیٰ پڑھتا ہے خدا اس کے ذہن کے دریچوں کو ایسے کھول دیتا ہے کہ لوگ اسے ساحر و جادوگر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سورہ اعلیٰ کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے گا، بہت زیادہ، جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، جب بھی آپ کا دل چاہے اس وقت آپ اسے تلاوت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا ذہن کھل جائے گا، اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام، دعا۔